اسے تقدیر اور قسمت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ تقدیر اور قسمت کی رات سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، انسان کی تقدیر تین طرح کی لکھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے بندے کی تقدیر لوح محفوظ پر لکھی گئی۔ اللہ نے دنیا کو پیدا نہیں فرمایا، 50,000 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر تمام تقدیر کو لکھ ڈالا تھا۔ ابھی دنیا کو پیدا نہیں فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں، اللہ کے علم میں یہ ہے کہ فلاں بندہ کیا کرے گا، فلاں بندہ نیک ہوگا، گناہگار ہوگا، تو اللہ نے پہلے ہی لوح محفوظ پر اس چیز کو محفوظ فرما دیا ہے 50,000 سال پہلے دنیا بننے سے۔ ایک تقدیر یہ ہے۔ دوسری تقدیر یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ 120 دن کی حمل کے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم فرماتا ہے، فرشتہ آتا ہے، اس بندے کے لیے رزق بھی لکھ دیتا ہے، اس کی قسمت بھی لکھ دیتا ہے، اس کی موت کو بھی لکھ دیتا ہے، اس کی مصیبتیں بھی لکھ دیتا ہے، اس کی پریشانیاں بھی لکھ دیتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جب بچہ حمل کے مراحل میں ہوتا ہے تو 120 دن کا جب وہ ہو جاتا ہے، ابھی اس کے جسم میں روح نہیں آتی، اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرشتے کو بھیج کر اس کا سب کچھ لکھوا دیتا ہے۔ یہ اس کی دوسری تقدیر ہے۔ اور تیسری تقدیر اس کی یہ ہے کہ جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے، اللہ تعالیٰ سال کے بعد اس کے تمام تقدیر کے مراحل کو فرشتوں کے سپرد فرماتا ہے۔ جیسے کہ ملک الموت کو یہ فرما دیا جاتا ہے اس رات اسے تمام جن کی موت اس سال میں ہونی ہے ان کے نام آپ کو پیش کر دیے جاتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے کہ کسی کو رمضان المبارک میں فلاں دن فلاں گھڑی فلاں لمحے میں آپ نے اس کی روح کو قبض کر لینا ہے۔ کسی کو کہا جاتا ہے ذوالحج کے مہینے میں، کسی کو ذوالقعدہ کے مہینے میں، کسی کو ذوالحج کے مہینے میں، کسی کو محرم الحرام کے مہینے میں، کسی کو ربیع النور کے مہینے میں، اور کسی کو شعبان کی شروع کے 14 دنوں میں۔ فرمایا کہ یہ پہلے ہی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس بندے کی روح قبض کر لی جائے گی۔ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ جب اس بندے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، وہ بندہ کبھی تو پودے لگا رہا ہے، اپنی امید اجاگر کر رہا ہے کہ یہ بڑا ہوگا، اس کا سائے کے نیچے میں بیٹھوں گا، کبھی وہ اپنے گھروں کو بنا رہا ہے، کبھی وہ شادیاں کر رہا ہے، کبھی اپنی اولاد اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہا ہے۔ کہا کہ وہ دنیا کے معاملات میں ایسے اپنی زندگی گزار رہا ہے کہ اسے گمان بھی نہیں گزرا کہ اس سال اس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس سال اس کی موت کے تمام احکام جاری کر دیے گئے ہیں، اس بندے کو خبر بھی نہیں ہے، لیکن اس کی موت کا وقت جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح اس رات میں رزق جتنا عطا کیا جاتا ہے وہ بھی فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اس رات اگر اس سال میں کسی کو اولاد عطا اللہ تعالیٰ نے فرمانی ہے تو اس کا بھی سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اس سال میں اگر کسی کو مصیبتیں پہنچنی ہیں تو وہ بھی اس رات سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی ایک خاص اور اہم رات ہے، تو ہمیں اسے غفلت میں یا سو کر ہمیں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اللہ کی عبادت میں ہمیں اس رات کو گزارنا چاہیے۔